بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، تو اب اسائنمنٹ کیا ہے تھوڑا اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مجھے ایک جگہ پہ ایک ایڈ آئی کہ ہمیں سپلائی چین مینیجر چاہیے، تو میں انٹرویو کے لیے گیا، وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی یوزل جیسے کہ آئے ہوتے ہیں، 10-15 لوگ بیٹھے تھے۔ تو اب انٹرویو جب سٹارٹ ہوا تو وہاں انٹرویو کے دوران پتہ لگا کہ بیسیکلی ان کو ویئر ہاؤس مینیجر چاہیے، ان کو سٹور مینیج کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے۔ تو اب انہوں نے اس سٹور مینیجر کے لیے جو ٹائٹل دیا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر وہ تھا سپلائی چین مینیجر کا۔ تو لیکن جب انٹرویو ہوا تو پتہ لگا کہ نہیں جی، سٹور مینیجر جو پچھلا تھا اس سے کچھ پرابلم آ رہے تھے، اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، بزنس بڑھ چکا تھا، تو ہمیں ایک سٹور مینیجر چاہیے جو سٹور کی سپلائی چین کو مینیج کر سکے۔ تو جو میں کہتا ہوں کہ آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے، آپ کو دیا کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز سپلائی چین مینیجر، تو اس میں پتہ لگے گا کہ آپ کو کتنا کام دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ نے صرف سٹور کو مینیج کرنا ہے، تو سپلائی چین مینیجر اور سٹور مینجمنٹ کہ آپ نے سٹور کی ان آؤٹ کو دیکھنا ہے، یا جو ان کو پرابلم آ رہے ہوں گے سٹور کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو اب آپ جو بھی پالیسیز بنائیں گے اتنے جاب کے لیے بنائیں گے، آپ پوری سپلائی چین کے لیے نہیں بنائیں گے کہ جی بیک اینڈ سے لے کے فرنٹ اینڈ تک جتنا را مٹیریل سورسنگ سے ڈسٹریبیوشن کسٹمر تک پہنچنے تک میں پورے کو دیکھوں۔ تو یہ پورا آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے وہ دیکھنا ہے جو اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے۔